اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک سن 2022 کا آخری کچھ لمحات باقی ہیں۔ کم و بیش تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ابھی رہتا ہے، اور ہم نے جو گزشتہ ماہ رمضان المبارک کیا عبادت کی، کیا ذکر و اذکار کیے، آج ہم آئے اس کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عبادت کی، کتنی ریاضت کی، اور اس کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کی۔ یقیناً ہم نے جتنی بھی عبادت کی ہو یا کم عبادت کی ہو، ہمیں ہر لمحے یہی ذہن اور نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے۔ ہمیں اپنی عبادتوں پر بالکل بھی رائی کے دانے کے برابر بھی یہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً میری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ ہر وقت اپنے آپ کو عاجز، انکساری اور محبت اور خلوص دل کے ساتھ، اخلاص قلب کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر فریاد کر کر رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ یا رب کریم، میں نہیں جانتا یہ میری عبادت اور نماز، صدقہ و خیرات، تلاوت و ذکر و اذکار قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، بس مجھے تیری رحمت کا صدقہ چاہیے۔ یا رب کریم، اپنی رحمت کے صدقے سے یہ میری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور بالخصوص جو ہے آج افطاری کا وقت عنقریب ہے، اور عصر کی نماز کا وقت بھی ہو چکا، اور عصر کی نماز بھی ادا کر دی گئی۔ اور یہ یاد رہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے کچھ شرائط و لوازمات کو سنیں، کچھ اخلاقیات کو بھی سنیں۔ ہم اپنی ان تمام ماؤں اور بہنوں کا اور اپنی بہن بیٹیوں کا، بہو کا، سب کا ہم یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں اور عبادتیں سمیٹنے میں ہماری مدد کی۔ اور وہ کیسے مدد کی کہ ہمیں سحری میں سحری بنا کر دی، افطاری میں افطاری بنا کر دی، اور دیگر ساری ذمہ داریاں انہوں نے ادا فرمائی۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادوں کو، ان کی حاجتوں کو، ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو، ان کی دلی مرادوں کو اللہ کریم قبول و منظور فرما لے، اور ان کے اوپر رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور بالخصوص ہم ان تمام مائیں، بیٹیوں، بہنوں اور بہوؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ خدمت کری۔ تو ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بطور ثواب کی نیت سے عیدی کے طور پر جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ پیش کریں، ثواب کی نیت سے پیش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں اور ان کی دلجوئی کریں۔ دیکھیں، یاد رہے کہ یقیناً جو ہم عیدیہ لفافہ پیش کریں گے تو وہ ان کی اجرت نہیں بنے گی اور ان کی وہ محنت کا نتیجہ نہیں ہے، لیکن بطور اخلاقیات کے طور پہ ہم ثواب کی نیت سے جو ہے وہ ہم ان کو پیش کریں تو انشاءاللہ ضرور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ گزرا ہوا رمضان واپس تو آ جائے گا، پھر 2023 میں رمضان مبارک کی آمد ہوگی، اور ہم لوگ انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ گزرا ہوا انسان واپس نہیں آئے گا۔ تو خدا را اپنے والدین کی قدر کریں، انسان کی قدر کریں، ماہ رمضان کی قدر کریں۔ بالخصوص وہ افراد، وہ لوگ کہ جو پچھلے ماہ رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اب نہیں ہیں۔ جس طرح ہماری والدہ بھی الحمدللہ پچھلے ماہ رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھیں، ہمارے ساتھ جو ہے الحمدللہ افطاری میں موجود ہوتی تھیں، ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتی تھیں، لیکن آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ بڑا خالی گھر لگتا ہے اور بہت افسردگی ہوتی ہے، بہت رونا آتا ہے کہ یا رب کریم، یا اللہ عز و جل، جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ والدین گزر جانے کے بعد ہم روئیں اور ہم اپنی چیخ و پکار کریں اور جھوٹے افسانے باندھیں، پھر وہی چند دن کے بعد ہم ویسے ہی ہو جائیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا۔ یا رب کریم، یا اللہ عز و جل، ہم نے جو عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں ٹوٹی پھوٹی جو بھی کی، الہی تو ان کو قبول فرما لے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔